شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی دوسری نشست جو امام مسلم رحمہ اللہ سے منسوب ہے، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مرتبہ آتا ہے صحاح ستہ میں، یعنی سب سے اصح ترین کتاب مانی جاتی ہے جو اجماع کی بنیاد پر، یعنی جس پر اکثریت کا اجماع ہے اور جمع ہوئے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہے کہ کچھ اختلاف علماء کرام میں رہا ہے کہ بعض نے اس کو بخاری سے زیادہ فوقیت دی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کو امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے، جیسے کہ عبدالرحمن نسائی نے کہا امام مسلم کی صحیح امام بخاری کی صحیح سے بہتر ہے، افضل ہے، اور خود امام نووی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو فرمایا کہ صحیح مسلم کی مثل کوئی شخص کتاب پیش نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، مگر اکثریت جو ہمارے علماء کرام کی اہل سنت والجماعت کی جس بات پر متفق ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی بخاری شریف کے بعد اصحی کتاب اللہ قرآن کریم کے بعد بخاری شریف کے بعد مسلم شریف رکھی گئی۔ آئیے پہلے امام مسلم کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرما لیں۔ آپ کا پورا اسم مبارک ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاز قشیری نیشاپوری ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ قشیر آپ کا قبیلہ ہے، قبیلے کا نام قشیر ہے، اسی سے آگے چل کر کے امام قشیری بھی پیدا ہوئے۔ نیشاپور آپ کا علاقہ تھا، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ ایران کا علاقہ تھا۔ آپ اہل سنت والجماعت کے امام محدثین کے امام مانے جاتے ہیں، اور آپ کی سن ولادت 206 سن ہجری میں پیدا ہوئے۔ علمی گھرانہ تھا، پرورش پائی۔ آپ کے والد حجاج جو ہے مشائخ میں سے تھے، بزرگان دین صوفیاء کرام میں سے تھے۔ امام مسلم کی بڑی بہترین تربیت فرمائی، دینی اور روحانی ماحول میں تربیت پائے، اور بچپن ہی سے علم حدیث اور حفظ حدیث میں مشغول ہو گئے۔ پہلی مرتبہ سماع حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ 218 سن ہجری، 218 جب آپ کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی، آپ 12 سال کی عمر میں پہلی سماع فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اپنے ملک کے شیوخ سے علم حاصل کیا، پھر ان سے روایات و سماعت کی، پھر طلب حدیث کے لیے اسلامی ملکوں کا کئی بار آپ نے سفر بھی فرمایا ہے۔ حجاز کا سفر حج اور سماع حدیث کے لیے کیا، تو وہاں کے بھی ائمہ حدیث اور شیوخ کے کبار سے استفادہ کیا۔ مدینہ مکہ مکرمہ کی زیارت کی، عراق کا سفر کیا، بصرہ و بغداد اور کوفہ تشریف لے گئے، اسی طرح شام، مصر، اردن اور رے کے علاقوں کا سفر کیا۔ تقریباً 15 سال طلب حدیث علم میں گزارے، اور اس دوران بڑے بڑے شیوخ سے آپ نے ملاقات کی اور 3 لاکھ سے زائد احادیث کو جمع فرمایا۔ 3 لاکھ احادیث کو آپ نے جمع فرمایا، اور آپ کے ہم اثر اور بعد کے علماء نے آپ کی خوب تعریف کی اور ذکر کیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب فرا کہتے ہیں کہ مسلم لوگوں میں معتبر عالم اور حافظ تھے امام مسلم۔ امام صلاح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ستاروں کی بلندی عطا فرمائی اور امام حجت قرار دیا کرتے تھے۔ امام مسلم کی وفات نیشاپور میں 25 رجب سن 261 سن ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 55 سال تھی، اور آپ کی کئی اور تصانیف بھی ہے جو بعض موجود ہے اور بعض ابھی مفقود ہو چکی ہے، لاپتہ ہو گئی ہیں۔ ان میں کتاب الصحیح ہے، التمیز ہے، الکنی والاسماء ہے، المنفردات والوحدان ہے، اور الطبقات ہے۔ معزز سامعین کرام، امام مسلم کا جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیلات ذکر کی ہے کہ آپ نے مسند احادیث کو جمع کرنے کے لیے عرب کے مختلف علاقوں کا سفر فرمایا، اور 3 لاکھ احادیث میں سے آپ نے اپنی کتاب میں جمع فرمایا۔ اب آئیے سبب تالیف اور مدت۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کی تالیف کا سبب خود لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض تلامذہ نے کہا کہ حضرت آپ جو ہیں ایسی احادیث کو جمع کریں جو بالکل صحیح احادیث کا ایک ایسا مجموعہ جمع کریں جس میں تکرار بھی کم ہو، تکرار بھی نہ ہو۔ چنانچہ ان کی درخواست پر میں نے اپنی صحیح کی تالیف کی۔ امام مسلم نے 3 لاکھ احادیث میں سے اپنی جامع کا صحیح انتخاب فرمایا، اور جن مشائخ کی احادیث کو انہوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا ان سب سے انہوں نے بالمشافہ مل کر کے اور براہ راست سماع کر کے اس کو جمع کیا۔ اور اس تصنیف نے انہوں نے صرف اپنی ذاتی تحقیق کو نہیں رکھا امام مسلم نے، بلکہ اس دور کے جو محدثین تھے ان کے نزدیک جو کرائٹیریا تھا صحیح حدیث پاک کا، اس کرائٹیریا کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس میں جمع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ اثر ابو زرعہ کی خدمت میں پیش کیا، جو انہوں نے اس زمانے میں علل و حدیث جرح و تعدیل کے فن کے امام مانے جاتے تھے، اور جس روایت کے بارے میں انہوں نے علت کی نشاندہی کی امام مسلم نے اپنی کتاب سے اس کو نکال دیا۔
اس طرح 15 سال کی لگاتار محنت اور مشقت اور محنت کے بعد امام مسلم کی صحیح مسلم ہمارے سامنے اس احادیث کا مجمع ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ آپ کی کتاب کے بارے میں ملتا ہے کہ بعض مورخین نے صحیح مسلم کا نام الجامع الصحیح بیان کیا، مگر بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الجامع الصحیح آپ کی کتاب کا نام نہیں ہے۔ کیوں کہ الجامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں تفسیر بھی ہو، قرآن کریم کی تفسیر بھی ہو، اور امام مسلم نے بس کچھ احادیث کو تفسیر کے ضمن میں ذکر کیا، تو بعض لوگ اس کو الجامع کہنے سے منع کرتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تفسیر کا باب مستقلاً ہو، جبکہ امام مسلم علیہ الرحمہ نے ابتدا میں کئی احادیث ایسی لائی ہیں جو قرآن کی تفاسیر ملتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صحیح مسلم میں تفسیر اس قدر کم لانے کا سبب یہ ہے کہ تفسیر سے متعلق اکثر روایت امام مسلم نے شروع میں لا دی، تو اسی لیے تکرار نہ ہونے پائے، اسی لیے آپ نے اس کو پھر سے علیحدہ باب نہیں باندھا۔ آپ کا اسلوب کیا ہے؟ آپ نے اپنی صحیح کی تالیف کرنے، اس کو بنانے میں، لکھنے میں اور ترتیب دینے میں انتہائی احتیاط اور کامل تقوی اور ورع کی بنیاد پر لکھا۔ امام ابن شہاب ظہری، امام مالک، امام بخاری حدثنا او اخبرنا کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے، یعنی حدثنا ہم نے بیان کیا، اخبرنا ہم نے ذکر کیا، خبر دی۔ امام جریح اور اوزامی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن یحییٰ، عبداللہ بن مبارک، دیگر تمام محدثین حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتے تھے۔ حدثنا کے استعمال اس وقت کرتے جب استاد حدیث کی قرات کرے، استاد جب حدیث کی قرات کرے تو حدثنا کہتے، اور شاگرد سن رہے ہوں اور اخبرنا کا استعمال، اور شاگرد سن رہے تو حدثنا، اور اخبرنا اس وقت کہتے ہیں جب شاگرد پڑھے اور استاد سن رہا ہو، چونکہ محدثین اخبرنا اور حدثنا میں ایک کا استعمال دوسرے کی جگہ جائز نہیں سمجھتے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہی طریقہ اختیار کیا اور حدثنا اور اخبرنا کے فرق کو باقی رکھا اور قائم رکھا۔ امام مسلم نے سند حدیث میں راویوں کے اسماء کے ضبط کا بہت بڑا خیال رکھا، یعنی راوی صحیح ہے تو حدیث صحیح ہوتی ہے اور اس پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام مسلم نے اصل سند میں اگر صرف حدیث میں صرف راوی کا نام تھا، نسب نہ تھا، جس کے سبب جو ہے ایک ابہام پیدا ہو سکتا تھا، تو امام مسلم نے اس کی وضاحت کر دی، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ استاد کے بیان کیے ہوئے الفاظ میں خلل نہ آئے۔ مثلا انہوں نے ایک سند ذکر کی ہے، حدثنا سلیمان یعنی ابن بلال، وہیں پر ذکر کر دے رہے ہیں، ان یحییٰ وہو ابن سعید، اس مقام پر استاد نے سلیمان بن بلال کا نام صرف سلیمان ذکر کیا اور یحییٰ بن سعید کا نام صرف یحییٰ ذکر کیا تھا، اور ان کے نسب کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ امام مسلم چاہتے تو ان کو سلیمان بن بلال اور یحییٰ بن سعید کے نام سے ذکر کر سکتے، لیکن اس صورت میں یہ وہم ہوتا کہ شاید استاد نے اپنی سند میں ان کا ذکر اس طرح کیا ہو، اس لیے احتیاط دیکھیے امام مسلم علیہ الرحمہ کی کہ ایک نام کے ساتھ یعنی ابن بلال اور دوسرے نام کے ساتھ وہو ابن سعید الگ الگ کر دیا آپ نے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس طرح راوی کے اسم، صفت، کنیت یا نسب میں اگر اختلاف ہو تو امام مسلم اس کا بھی بیان کر دیا کرتے، اس کا بھی خیال کرا کرتے۔ اس کے علاوہ جس اسناد میں کوئی علت چھپی ہوئی ہو، کوئی ریزن ہو، اس کو بھی ظاہر کر دیا کرتے۔ سند میں اگر متصلاً اور ارسالاً مرسل ہے تو متن میں زیادتی یا کمی کا اختلاف ہو تو اس کو بھی واضح کر دیا کرتے۔ ایک متن حدیث جب کئی سندوں سے مروی ہو تو امام مسلم ان تمام سندوں کو ان کی حدیث کے ساتھ ایک جگہ ذکر کر دیتے۔ امام بخاری کیا کرتے؟ الگ الگ ذکر کرتے، مگر امام مسلم اس کو سب کو ایک جگہ کر دیتے۔ وہ نہ ان احادیث کو متعدد ابواب میں ذکر کرتے، متفرق کرتے، نہ ایک حدیث کی مختلف ابواب میں تختی کرتے، حدیث کو اس کے اصل الفاظ کے ساتھ وارد کرتے، نہ کہ روایات بالمعنی کے ذریعے سے۔ تو اس سے ہوتا یہ کہ ایک جگہ اختصار کے ساتھ کئی احادیث کی سندیں ایک جگہ جمع ہو جاتی۔ آثار صحابہ، اقوال تابعین کے ساتھ ساتھ احادیث کو ملایا نہیں کرتے، حدیث الگ ذکر ہوتی، آثار صحابہ اور اقوال صحابہ کا علیحدہ ذکر کیا کرتے تھے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں احادیث کو ترتیب اور ابواب کے لحاظ سے وارد کیا، لیکن ترجمہ، تراجم اور عنوانات پر مقرر نہیں کیے۔ یعنی امام نووی فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یا تو اختصار کے لیے یا کوئی اور امر جس کو امام مسلم نے بہتر سمجھا ہو۔ امام مسلم کی شرائط کیا ہے حدیث کو جمع کرنے کی؟ امام مسلم نے اپنی جامع صحیح میں احادیث وارد کرنے کی شرط یہ مقرر کی ہے کہ حدیث نقل کرنے والے تمام راوی مسلم، عادل، ثقہ، متصل، غیر شاذ، غیر معلل ہو،
اور ثقہ کا معیار امام مسلم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ راوی طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ سے ہوں، یعنی کامل الضبط ہو اور اتقان ہو، یہ ساری چیزوں کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام مسلم علیہ رحمہ کی کتاب صحیح مسلم اپنے انفرادیات کی وجہ سے اور اچھا اس کا آغاز ہوتا ہے مقدمے سے۔ امام مسلم اس کو مقدمے سے آغاز کرتے ہیں، کتاب الایمان، کتاب الطہارہ، کتاب الحیض، کتاب الصلاۃ، چلے جائیں آپ، پوری 54 احادیث ہیں، آپ 54 چیپٹرز ہیں اس حدیث پاک میں، جس میں کہ امام مسلم نے 7563 احادیث کو نقل فرمایا ہے۔ 7563 احادیث کو آپ نے اس میں نقل فرمایا، اور اس میں سے مقررات اگر ہم نکالیں تو بالاجماع، یعنی جس پر ساروں کا اجماع ہے، وہ کم و بیش 4000 احادیث طیبہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اچھا، ایک آخری بات جو حدیث پاک سے جو مجھے ایک معروف حدیث آپ کو ذکر کر دوں، اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارضاہ سے مروی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کو اخرجہ البخاری و مسلم، امام بخاری نے، امام مسلم نے، دونوں نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ جو شخص کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ اور اسی کی تفصیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کو ایک مرتبہ پکڑا ہاتھ، پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ، یعنی جان کے بعد ہر چیز سے آپ عزیز تر ہے۔ تو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان سے زیادہ آپ عزیز تر ہے۔ تب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، کہ اے عمر، تمہارا ایمان اب مکمل ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو مسلم شریف کے حوالے سے کہہ کر آج کی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، فرمایا جس آدمی کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں، گویا کہ اس نے ایمان کی لذت کو، حلاوت کو اور مٹھاس کو پا لیا ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ فرمایا اس شخص کی صحبت اختیار کر لو۔ پہلی چیز فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والا جو ہیں اس کی صحبت اختیار کر لو، اور وہ کامل مومن ہے۔ اس کو امام مسلم نے بھی، امام بخاری نے بھی روایت فرمایا۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس دوسری نشست امام مسلم اور امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصر سا خاکہ پیش کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔